بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جمعیت علماء اسلام کے قائد رہبر امت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر جمعیت انصار الاسلام کے رضاکار جناب عبدالرزاق عابد لاکھو اور جناب حاجی عبداللہ خلجی، جناب سلیم سندھی کی قیادت میں پورے ملک میں انہوں نے رضاکاروں کو متحرک کیا ہے اور ہمارے رضاکار ہر جگہ پہنچ رہے ہیں اور کورونا وائرس کے مریض یا جو دیگر لوگ ہیں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ان کو ماسک پہنا رہے ہیں، ادویات دے رہے ہیں۔ قائد جمعیت کے حکم پر ہمارے سالاروں نے جس طرح فوری اقدام کے طور پر ملک بھر میں متحرک ہوئے ہیں، میں جناب عبدالرزاق عابد لاکھو، جناب سلیم سندھی اور جناب عبداللہ خلجی اور تمام رضاکاروں کو جنہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس آیت کے مصداق بنے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے آپ کو نقصان میں اللہ نہ کرے ڈال کر اور اپنے بھائیوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حضرات خراج تحسین کے مستحق ہے اور میں مزید درخواست کروں گا کہ جہاں جہاں ہمارے اضلاع میں سالار ہیں وہ متحرک ہو جائے اور کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگوں کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ یہ رضاکار جو جمعیت علماء اسلام کی بنیادی طور پر ایک ذیلی تنظیم ہے اور جمعیت علماء اسلام کے جلسوں کو اور ان کی سیکورٹی اور ان کی نظم کو سنبھالنے کی تنظیم ہے، لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ اداروں نے ان پر بڑے الزامات لگائے تھے اس وقت۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جماعتیں خاموش ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کے یہ رضاکار جان ہتھیلی پہ رکھ کے دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے سرگرم عمل ہے، تو وہ دیکھیں، ملاحظہ کریں اور جمعیت علماء اسلام کی اس رضاکار تنظیم کی تائید کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں کہ ایسے مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں، ماضی میں بھی جب بھی کبھی زلزلہ آیا، کہیں آفت آئی، قحط کا ماحول پیدا ہوا، تو سیلاب آیا، تو اس ماحول میں بھی ہمارے ان رضاکاروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قوم کی، لوگوں کی خدمت کی اور ان کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور اس وقت بھی وہ جوان ہمارے عملاً پورے ملک میں سرگرم عمل ہے۔ تو میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو اس موذی مرض سے محفوظ بھی رکھے اور ان کو اپنی خدمات جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔